بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر نے بہت سے علم والوں کے سامنے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہوئی۔ پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ میں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گئی کہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے، یہ وہی بات ہے۔ بیان کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6348۔ انبیاء علیہم السلام کو وفات کے وقت خصوصی عزت و اختیار دیا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت میں صالحین کی رفاقت ہوتی ہے۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6523۔ اس حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور تعلقات کو جوڑے رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا نیک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اس سے مراد یا تو حقیقی عمر میں اضافہ ہے یا عمر میں ایسی برکت کہ انسان زیادہ نیک اعمال انجام دے سکے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ قطع رحمی، رشتے توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ صلہ رحمی دنیا و آخرت دونوں میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔